السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی فلوگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میرا ایک ڈیفرنٹ لک نظر آ رہا ہوگا۔ یہ لک کیوں ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے اپنے لک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میرے پاس ایک بائک ہے، ساتھ میں ایک ٹرائی پوڈ ہے، اور یہ دیکھیں بیک پیک میں کیمرہ ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دودھ کی بالٹیاں ہیں۔ تو دودھ کی بالٹی، کیمرہ، ٹرائی پوڈ، سٹینڈ، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا، فرق کیا ہے؟ یہاں مٹی، دھول، گوبر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو میرا پچھلا لک تھا اس میں آفس اور اے سی اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب کیا ہے، ساری بھینسیں ہی بھینسیں ہیں۔ تو وہاں سے آنے کے بعد میں نے ریسرچ کی، میں نے کافی سوچا، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ تو یہ میرا نتیجہ ہے۔ اب اس نتیجے کا نتیجہ اللہ دے گا۔ تو تقریباً 2 مہینے ہو گئے میرا یہ بزنس سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، فی الحال میرے پاس 5 بھینسیں ہیں، اور ان بھینسوں کے بچے ہیں۔ تو آگے ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے میری محنت پہ، اور برکت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں، ایک بات ہے کہ جو لیوش ٹائپ کی لائف تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر کوئی فیوچر نہیں تھا۔ وہ انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اس میں کوئی فیوچر نہیں تھا۔ اس میں ابھی اگر 0 سے میں نے سٹارٹ کیا تو کل 100 تک پہنچنے کے چانسز ہیں، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میری محنت پہ۔ وہاں پر اگر میں جتنی بھی محنت کرتا مجھے اس کا کوئی پل نہیں ملنا تھا، لیکن یہاں اگر میں محنت زیادہ کروں گا تو انشاءاللہ اس کا پل بھی مجھے ملے گا۔ تو آج ہم نے ویسے ولاگ بنانا ہے ڈیری فارم کے بزنس پر، لیکن اس کے اندر میں نے اپنا ایک ولاگ بنایا، اور میں نے یہ پہلی بار ڈسکلوز کیا کہ میں یہاں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو اب ہم اپنا ولاگ بناتے ہیں جو ریگولر ولاگ ہے ڈیری فارم کے بزنس کے بارے میں۔ تو اس میں میرے کزن ہے میرے ساتھ، میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی تو نہیں آئے، البتہ کزن آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس کا سارا سیٹ اپ ریڈی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ولاگ سٹارٹ کریں گے۔ جی، یہ کام میں نے کیسے سٹارٹ کیا؟ اگر آپ نے میرے پچھلے ولاگز دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے کیوں یہ کام سٹارٹ کیا اور کس طرح کیا۔ بلکہ اس کام کے سٹارٹ کرنے کی ریزنز کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن یہ پتہ ہو کہ میں نے پچھلا کام اپنی جاب کیوں چھوڑی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک آفس میں جاب کرتا تھا، میں ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا، اور ڈیٹا بیس کے بارے میں، اور وہاں سے کمپلیٹلی میں نے 180 ڈگری سوئچ مارا بینسوں میں۔ تو ظاہر ہے حیرت ہوتی ہے بندے کو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے 12 سال وہاں جاب کی۔ میں نے یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا ان کو اللہ ہی سمجھائے۔ تو میں نے 12 سال وہاں جاب کی۔ 12 سال جاب کرنے کے بعد میں نے اس کی ڈیٹیلز بھی اپنے پچھلے ولاگز میں بتائی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار 12 سال میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو میں نے صرف کھویا ہی کھویا تھا، اپنی زندگی کھوئی تھی، اور کچھ نہیں پایا۔ تو اس کے بعد میں نے کافی سوچا، اور یہ اس ایک نتیجے پر پہنچا کہ میں نے یہاں سے ریزائن کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں روڈ پر آ جاؤں، لیکن میں نے یہاں سے ریزائن کرنا ہے۔ وہ سچویشنز کیا تھی، وہ کنڈیشنز کیا بنی، وہ ساری میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی۔ بہرحال جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ جو میرا سٹیپ تھا وہ میں نے یہ لینا تھا۔ اچھا، اصل میں بار بار انٹرپشن ہوتی ہے، وہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو ذہن تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے جب وہ ڈیسائیڈ کیا تو اس کے بعد نیکسٹ جو میرا ڈیسیجن تھا، جو مجھے لینا تھا کہ میں نے یہ چھوڑ کے کرنا کیا ہے، تو میں نے کافی سوچا
کہ یار میں نے کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. تو پاکستان آنا تھا. اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ یار اب یہاں پر کیا کرنا ہے. میں نے تقریباً 3-4 مہینے تک مختلف بزنسز کے بارے میں انفارمیشن لی, اس کے بارے میں ریسرچ کی, لیکن جو میں نے ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جس چیز کا خیال رکھا وہ یہ کہ میرے دل میں کیا ہے میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا. میں نے کیا کام کرنا ہے یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. اگر میں بتاتا تو شاید آج میں یہ بزنس سٹارٹ نہیں کر پاتا, کیونکہ آپ اگر ایک کسی بھی بزنس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں, ایک آپ کا لوگ مذاق اڑائیں گے, دوسرا ہر بندہ اپنی ذات میں ایک افلاطون ہے تو وہ آپ کو 1000 مشورے دے گا, تو آپ کے لیے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے پاس ہو اور آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو آپ نے اگر جو بھی ڈیسیجن لینا ہو آپ نے اپنے دل میں ڈیسیجن رکھنا ہے, مشورے سب سے لینے, کرنا وہی ہے, اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتانی اور کرنا وہی ہے جو آپ کا دل کہے آپ کو. تو یہ جو چیز میں نے سٹارٹ کی ڈیری فارم کی, یہ میں نے کیوں سٹارٹ کی کہ سب سے پہلی بات اس کے لیے انویسٹمنٹ کم چاہیے تھی, یعنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. نارملی پاکستان میں آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرو گے تو آپ یہ سوچ لو کہ 10 ملین سے کم پر آپ کوئی بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بزنس ایسا ہے کہ جو آپ بیسک سے سٹارٹ کر سکتے ہو, 1 ملین 2 ملین تک اس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بزنس سٹارٹ کرتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہی آپ کو انکم بھی آ جائے گی. جب دوسرا بزنس آپ سٹارٹ کرو گے تو آپ کو انکم نہیں ملے گی, بلکہ 5-6 مہینے تک سال تک آپ کو انویسٹ ہی کرنا پڑے گا, آپ کو محنت ہی کرنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس میں رسک فیکٹر بہت کم ہے. باقی ڈیٹیل اس بزنس کی ڈیٹیل ہم آپ کو اپنے دوسرے ولاگ میں بتائیں گے. وہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر رہی ہے وہاں پر جو بینسیں ہیں, تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کنٹینیو کریں. تو باقی جو ڈیٹیل ہے اس بزنس کے بارے میں وہ ہم آپ کو دوسرے ولاگ میں بتائیں گے. تو یہ تھی آج تک کی ہماری کہانی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.